Rahman Rahim. Thank you to be all here in a very short notice. آج بیسیکلی میں نے آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ FATF جس انداز سے چل رہا ہے اس کی نیت مجھے اچھی نہیں لگی تھی. پریزیڈنٹ FATF نے جو ایک پریسر کیا تھا اس میں دو باتوں کا ذکر کیا اس نے کہ ہم نے یعنی کہ FATF نے پاکستان کی انکریزڈ مانیٹرنگ آرڈر کیا ہے. مطلب یہ کہ ہمارے پہ اور چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی, ڈیٹیل سے دیکھیں گے, اور کوئی ہمارے پہ اور کنڈیشنز کوئی ریسٹرکشنز لگانے کا ان کا پروگرام بڑا سامنے واضح نظر آ رہا ہے. تو میں نے ایک تو یہ خط لکھا ہے ان کو تقریباً 2 ہفتے ویٹ کرنے کے بعد کہ آپ بتائیں جی کہ جو انکریزڈ مانیٹرنگ سے آپ کی کیا مثال ہے اور اس سے آپ کا کیا مقصد ہے اور اس میں کیا چاہتے ہیں. انکریز مانیٹرنگ کو ڈیفائن کر کے پاکستان کو بتائیں کہ کل کو آپ کہیں گے جی ہم نے تو کوئی انکریز مانیٹرنگ کہی تھی, آپ نے فلاں نہیں کیا تھا. تو لہذا ایک تو کوشچن میرا یہ ہے ڈائریکٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف FATF. دوسرا میں نے کوشچن کو یہ کیا کہ انہوں نے کہا تھا میرے خط پہ کہ وہ انڈیا کے خلاف بالکل ایسے ہی FATF میں انویسٹیگیشن بھی کرائیں گے اور ان سے سوال جواب بھی کریں گے, لیکن ابھی تک انڈیا کو انہوں نے اس ایمبیڈ میں نہیں ڈالا. تو اس میں میرا ایک کوشچن یہ ہے ان سے کہ اگر آپ نے نہیں ڈالا تو اس کی ریزن دیں, پاکستان کو دیں, دنیا کو ریزن دیں اس کی. یہ تو آپ بالکل ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کہ ایک ملک پہ آپ نے 27 ڈیمانڈ ڈال دی اور انڈیا پہ آپ نے ایک بھی ڈیمانڈ نہیں ڈالی ابھی تک. ایک تو میں نے انہیں بڑا کھل کے اس سلسلے میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ بتائیں. تیسری میں آپ کو خوشخبری دوں گا کہ مجھے پوری دنیا سے خاص طور پہ یورپ سے بہت سے پاکستانی بیسڈ جو بڑے بڑے لائرز ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور ہم نے آلریڈی ایک ٹیم بنا لی ہے اور برسلز میں ہم ملیں گے, جس میں ہم برسل جو پارلیمنٹری یونین ہے وہاں کے کچھ لوگوں سے بھی بات چیت ہوگی اور اس کے بعد ہم پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستانی دوستوں کے ساتھ دی ہیگ جائیں گے اور اس کے علاوہ فرانس میں جائیں گے. آج میں نے اس لیٹر کی کاپی آپ نے جو امبیسڈر ہیں فرانس کے ان کو بھیج دی ہے کہ گو اینڈ میٹ دی امبیسڈر اینڈ ادر کنٹریز امبیسڈرز اینڈ پرٹیکولرلی جو FATF کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے آپ میٹنگ کریں اور ٹائم لے کے دیں کہ ہم کب آئیں. اور یہ ہمارے یہ سول وزٹ ہوگی وہ بیسیکلی جو انڈیا کے خلاف ایک فارمل کمپلینٹ ود ایویڈنس ہم فائل کریں گے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں RSS کیا ہے, مودی نے کون سی بروٹیلٹیز کی ہیں, مودی اس وقت کون سی بروٹیلٹیز کر رہا ہے, وہ کون سی ٹیررسٹ فائنانسنگ کر رہا ہے. ہم وہ رپورٹ جو UN کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دیش کی پوری فائنانسنگ کر رہا ہے, وہ بھی تفصیل ہم انشاءاللہ دیں گے ان کو کہ یہ کرنا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس وقت تک کیا کیا ہے اللہ جانتا ہے اور نہ ہمیں رائٹ ہے پوچھنے کا, لیکن یہ ہم ضرور چاہیں گے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. یہ لیٹر ان کے دفتر میں آج ریسیو ہو چکا ہے پریزیڈنٹ FAT کے دفتر میں. اس کی کاپیاں میں نے پرائم منسٹر کو, فارم منسٹر کو اور جتنے لوگ پاکستان کے اس وقت سرکردہ شخصیات ہیں جو کہ آن دی ہیلم افیئرز ہیں ان سب کو یہ بھیجی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 مہینے کے بعد جو ان کی ایک نظر مجھے آ رہی ہے پالیسی وہ شاید ہمیں FATF سے نہ نکالیں, اور اس وقت FATF سے نہ نکلنے کی وجہ سے $38 بلین سے ہمیں زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اور اگر یہ رہا تو یہ 100 بلین سے بھی اوپر جا سکتا ہے اگر کیلکولیشن کریں, کیونکہ یہ آپ کی بالکل ریسٹرکشن ہے آپ پہ. اینڈ آئی ہوپ کہ پاکستان اس کو سیریس لے. اور میں نے ایک چیز کہی تھی کہ یہ معاملہ ہمارا جب تک امریکہ سے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے شاید FATF چلتا رہے گا, کیونکہ FATF میں کمپلینٹ کرنے والے امریکنز ہیں. مجھے کسی فارن آفس کے بندے کا فون آیا, کہتا سر پچھلی پریس کانفرنس میں پتہ چلا کہ اس میں کمپلینٹ امریکہ ہے. تو میں نے کہا یار جب آپ کو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ امریکہ اس میں کمپلینٹ ہے تو آپ کیا آگے چلو گے.
تو لہٰذا میرا حال ہے جب ہم فیٹ ایف پہ کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو لابی کرنی چاہیے امریکہ کے لیے بھی کہ ان کے ساتھ ہم لڑے ہیں، ان کی جنگ میں ان کا ساتھ دیا ہے. 70,000 اپنے پاکستانی ہمارے بہن بھائی شہید ہوئے انوسنٹ، ہمارا لوجسٹک کی تباہی ہوئی، ہمارا ایریا سپیس بالکل بند تھا، ہمیں جو نقصانات ہوئے اس کی تفصیل میں پچھلی دفعہ پوری دے چکا ہوں. تو آئی ہوپ کہ حکومت میرے اس خط کو لے کے اس کو بیسس بنا کے آگے چلے گی. اگر ایک افریقہ کا غریب ملک کا، ایک چھوٹے سے ملک کا اٹارنی جنرل اٹھ کے امیار والوں کو فائدہ بچا سکتا ہے، ان کو انصاف دلا سکتا ہے، تو ہم بصیرت پاکستانی کیوں نہیں ان کو فائدہ دے سکتے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہاں کشمیر کا مسئلہ ہے، وہاں فیٹ ایف کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جس انداز سے آئی ایم ایف آگے بڑھ رہا ہے اور آئی ایم ایف نے جتنی ریسٹرکشن لگائی ہیں، آپ یاد رکھیے گا میں نے کہا تھا ڈالر 160 سے اوپر جائے گا، تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ 170 بھی کراس کرے گا، کیونکہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں مہنگی کرو، اور ان کو مہنگی کرنی پڑ رہی ہیں. کیا کوئی طریقہ نہیں نکل سکتا کہ ہم اپنی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر پھر ان کو جواب دیں؟ ہم اللہ کرے کہ ہم ایسا کر سکیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری تو اندرونی جنگ بہت ہے، ہم تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے سوری ٹو سے چلو اپوزیشن تو بات کرتی ہی کرتی ہے، لیکن مجھے حکومتی وزراء سے بھی جو سٹیٹمنٹ آتی نظر آتی ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے وہ بھی اپوزیشن میں ہے، وہ بھی اپوزیشن میں ہے، دونوں اپوزیشن کھیل رہے ہیں. اللہ کرے یہ چیزوں سے ہم نکل سکیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 3-4 روز بعد جو الیکشن ہو رہا ہے یا آنے والے میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مس ہیپ ہو جو کہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں ہماری جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو. آئی ہوپ دیٹ ایوری تھنگ گو اسموتھ. میں آج یوسف رضا گیلانی صاحب کو ان کی نوٹیفکیشن ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ مبارکباد کی بات کر رہا ہوں تو لارڈ نذیر صاحب جن کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا، کیونکہ وہ کشمیریوں کی ہمیشہ بات کرتے تھے، کشمیریوں کے لیے وہ لڑ رہے تھے پوری دنیا میں، وہ ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے، تو ان کے خلاف ایسے ہی تہمتیں لگائی گئیں. آج ان کو آنریبلی وہاں کے ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا ہے، ایگزونریٹ کر دیا ہے. میں اپنی طرف سے، اپنے سارے دوستوں کی طرف سے، قوم کی طرف سے اس ہمارے دوست کو جو پاکستان کا بہت خیر خواہ ہے لارڈ نذیر، کہ اللہ اس کو مبارک کرے اور آئندہ آنے والی کسی بھی آفت سے اس کو محفوظ رکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو میں یہ بھیج رہا ہوں اس کو پبلک کیا جائے، اس پہ بات چیت بھی کی جائے، اور انشاءاللہ جب ہم جائیں گے فرانس پیرس میں فیٹ ایف کے آفس میں ود اے گڈ ڈیلیگیشن ٹو پروو دیٹ انڈیا از ویری مچ انوالوڈ ان ٹیررسٹ فائنانسنگ، اور جو وہ کر رہا ہے انڈیا آپ کے سامنے ہے. اینی کویسچن جی؟ ملک صاحب، کہا جاتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں پیپلز پارٹی کے دور میں گیا تھا، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی، پھر پی ٹی اے کی حکومت آئی. ایسا کیا ہے کہ اچھا، میں آج کیونکہ آپ نے سوال کر لیا تو ریکارڈ میں بتا دیتا ہوں. یہ جتنی 27 ڈیمانڈس تھیں جب ہماری حکومت تھی، اور ہماری حکومت سے پہلے بھی امریکہ ہمیں یہ کہتا رہا کہ یہ کام کرو، لائک ڈیٹا کی سپلائی، ہمارے پیسنجر کی ڈیٹیلز، اور جتنے بھی فیٹ ایف میں بل ہم نے پاس کیے ہیں ود اتھارٹی میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% زیادہ امریکہ نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی. میں ایک دفعہ ٹور پہ گیا تھا امریکہ میں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو ہوم لینڈ کی جو منسٹر تھی وہ میرے پاس خود تشریف لائیں، اور اس وقت دورانی صاحب تھے ہمارے ایمبیسڈر. انہوں نے کہا جی یہ کیم او یو سائن نہیں کرنا ہے جس سے ہمارے جتنے بھی پیسنجر پاکستان سے آؤٹ گوئنگ ہیں یا ان کمنگ ہیں ہم ان کا ڈیٹا دینا تھا. اس آئی ناٹ گیو. انہوں نے کہا جی میں وعدہ کر چکا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا، میں نے تو نہیں کیا. کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، کر لیں. پھر میں نے کہا میں پاکستان نہیں جاتا، پھر میں یہیں رہ جاتا ہوں بھائی. آئی ریگریٹ اٹ اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو مائی گورنمنٹ، دا پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، جس میں زرداری صاحب بھی ہیں اور یوسف رضا گیلانی بھی ہیں. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا کیا. اس طرح اگر آپ اٹھا کے دیکھیں لسٹ ان کی ڈیمانڈس بھی، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے ڈو مور ڈو مور. اب ڈو مور سنڈروم میں تھوڑی کمی آئی ہے، کیونکہ انہوں نے پلیٹ فارم ڈھونڈا فیٹ ایف. اب فیٹ ایف کے تھرو ہر وہ انفارمیشن جو پاکستان سے وہ لینا چاہتے تھے اب فیٹ ایف کے تھرو لے جا رہے ہیں. ایک ایسے لیگل ڈونگر چاہ کے اس کے تھرو لے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اگر ایسی ہی ضرورت ہے تو انڈیا سے کیوں نہیں لے جا رہی؟ انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا. سری لنکا سے کیوں نہیں لی گئی؟ ایران سے کیوں نہیں لی گئی؟ یہ پاکستان اسپیسیفک فیٹ ایف ایکشن ہے. تو لہذا آئی وہ
पीपल्स पार्टी के वक्त आई, हमने तोड़ा इसको, फिर आगे, फिर नून लीग ने इसको तोड़ा, लेकिन जब से वो नून लीग निकाला इसमें से, अभी तक हमारी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो उनका फैसला है, और फैसला उस वक्त तक चलता रहेगा मेरे ख्याल से जब तक अमेरिका की वो डिमांड्स जो पाकिस्तान से चाहता है, जिसमें वो समझता कि शायद हम अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे, जबकि आज भी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है वहाँ का अफ़गानिस्तान का, उससे बातचीत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हमारी कोशिशों को देखें तो हमने तो एग्रीमेंट करा दिया था, और उसमें तालिबान के दरमियान में अशरफ गनी और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, और अगर आज वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को ब्लेम तो ना करें। अगर एग्रीमेंट करके कोई सॉवरेन स्टेट बैकआउट कर जाती है और पाकिस्तान का रोल है उसमें उसको बनाने में, उस एग्रीमेंट को करने के लिए, मुझे पता है ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ कि हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे इंक्लूडिंग जनरल बाजवा, इनकी बहुत उसमें मेहनत है दिन रात की, और वो एग्रीमेंट आया और हमने सोचा कि बस ये अब हो गया है, अमन हो जाएगा अफ़गानिस्तान में। अमन तो नहीं हुआ, बल्कि अब ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, दैश ज़्यादा ज़ोर से आ गई है। दैश पाकिस्तान में जो कर रही है वो भी आपके सामने है। मैंने जब भी कभी कहा तो कहीं दैश नहीं है, मेरा लिए अब तो मानना ही पड़ेगा कि दैश है, और दैश तो ट्रेनिंग के लिए अब चाइना ले गए हैं, वो उसको फाइनेंस कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। मैं चाइना को भी वार्न करता हूँ कि अगर आप ये समझें कि इंडिया को ठंडा हो गया, तो इंडिया ठंडा होने वाला नहीं है। ये काफ़ी साल ठंडा होने के बाद जो उसने कश्मीर के साथ हमारे किया वो भी आपके सामने है, जिसने उसने एयर स्ट्राइक की हमारे पे वो भी आपके सामने है। तो इंडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, एंड आई होप the government of Pakistan also takes the necessary measure to drag Modi to the International Court of Justice, जिसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी दफ़ा लिख चुका हूँ। आई होप दे विल एक्ट व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग। तो इसमें हमारी हुकूमतों का वो रोल कि वो क्यों नहीं करा सकते कम है, रोल उनका जो कराया जो उन्होंने और ना मानो वाली पॉलिसी है उस पर ज़्यादा आप तो जो दें।